أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من لم يعرف امام زمانه مات میتۃ جاہلیہ۔ امام شناسی کا آج کا ہمارا لیکچر ہے، وہ تیسرا لیکچر ہے۔ سب سے پہلے ناظرین اور سامعین کی خدمت میں سلامات کرتا ہوں، اور اسی طرح صدیقہ صادق اکیڈمی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے یہ موقع فراہم کیا کہ ہم اس سلسلے کو آگے بڑھا سکیں۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے، اس امامت کے سلسلے کو جو 5ویں کڑی ہے، امام محمد باقر علیہ السلام کی چند خصوصیات اور ان کی زندگی کے حوالے سے بالکل مختصر مختلف پہلو پر اور ان کی علمی خدمات پر، خصوصیات پر آج جو ہے ہمارا لیکچر ہوگا۔ امام علیہ السلام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کربلا میں ان کا سن مبارک جو ہے 4 سال سے زیادہ نہیں تھا، تو ابتدائی زندگی بھی آزمائش اور امتحان کے مراحل سے گزری۔ کربلا کے جو مصائب تھے، آزمائش تھی، امتحانات تھے، ان سے یعنی کربلا کی تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں یہ وہ معصوم ہستی ہے جو کربلا کے واقعے کی گواہ ہیں اور عینی شاہد ہیں۔ اور اسی طرح کربلا کے بعد جو واقعات پیش آئے، مختلف شہروں میں جو استقبال کیا گیا، اور یہ قافلہ جو عصمت و طہارت کا کربلا کے بعد مختلف حاکم کے درباروں میں پیش ہوا، اور پھر بازاروں میں جو حالت پیش ہوئی، ان سب کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے بھی رہے اور برداشت بھی کرتے رہے۔ یہ صبر و استقامت کا بہت بڑا نمونہ تھی یہ ہستی۔ تو ان کی ابتدائی زندگی ہی آزمائش اور امتحان سے گزری ہے، اور دیکھتے بھی رہے، اور صبر و استقامت اپنے جد بزرگوار سے لے کر اپنے والد بزرگوار امام سجاد علیہ السلام کی یعنی عملی تربیت جو تھی صبر و استقامت کی، وہ آپ کے اندر اجاگر تھی۔ کربلا کے بعد اور واپسی پر جب مدینہ تشریف لاتے ہیں، مدینہ میں بھی کوئی اتنی آرام دہ ماحول نہیں تھا۔ حاکم حکمران جو تھے وہ سخت گیر تھے، شیعوں پر بہت سختی تھی۔ اسی لیے سید الساجدی فرماتے ہیں کہ ہمارے شیعوں کی تعداد جو ہے ہمارے قریب تھے، وہ 20 سے زیادہ بھی شاید نہ ہو، لیکن امام سجاد علیہ السلام نے اپنی زندگی میں دعاؤں کے ذریعے، عبادات کے ذریعے، اپنی سیرت عملی سے جو ہے اپنا پیغام اور دین کی تبلیغ فرماتے رہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام کو یہ شرف حاصل ہوا، اس سختی کے دور میں بھی امام جو ہے، جن کا لقب بھی باقر العلوم ہے، آپ علیہ السلام نے فکری اور تنظیمی حوالے سے جو کام کیا، اور یہ جو ترقی کا دور ہے، یہ امام محمد باقر علیہ السلام کا دور ہے۔ آپ کے دور ہی میں علم کی بنیاد رکھی گئی۔ جس طرح عرض کیا ہے کہ یہ صبر و استقامت کا پہاڑ تھے، حکمران جو سختیاں کر رہے تھے،
آپ کے دور میں شیعوں پر بہت مظالم ہوتے تھے، لیکن آپ علیہ السلام ان کو صبر و استقامت کی تلقین فرماتے تھے۔ بہرحال امام کا یہ سنہری دور جس کو کہا جا سکتا ہے، امام کی حکمت عملی اور بصیرت کے ذریعے یہ امام علیہ السلام کو شرف حاصل ہوا کہ اجتماعی لحاظ سے کثرت سے دینی اور نظریاتی مرکز بنا امام کے دور میں، اور آپ علیہ السلام کے پاس جو مختلف اصحاب اور شاگردان تھے وہ مختلف بلاد اسلامیہ سے ان کا تعلق تھا، مختلف علاقوں سے لوگ آتے تھے دین کی اصلاح، دین کو سیکھنے کے لیے۔ ان میں سے علماء کی بھی تعداد تھی، ان میں سے محدثین کی بھی تعداد تھی، تو ایک اچھی خاصی تعداد جو ہے امام علیہ السلام کی بارگاہ میں کسب فیض حاصل کر رہی تھی، اور یہی وجہ ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کو جو مرکز ملا فقہ جعفریہ کی جو بنیاد رکھی گئی اور گسترش پیدا ہوئی اور وہ پیغام مکتب تشیع کا پوری دنیا میں پھیلا، اس کا مقدمہ اور اس کی بنیاد جو ہے امام باقر علیہ السلام نے فراہم فرمائی، اور اس طرح اپنے شاگردان کو تربیت فرمائی، منظم طور پر جو ہے ان کی فکری اور علمی تربیت فرمائی کہ آپ کے اصحاب اور شاگردان جو تھے، جن میں سے محمد بن مسلم ہے، زرارہ بن عیون ہے، ابو بصیر ہے، یہ ایسے شاگرد تھے جو آگے ہزاروں لوگوں کے ان کی جو ہے اصلاح فرمائی، اور ان کو اصحاب سر بھی کہا جاتا ہے۔ 20 سال تک امام علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو تربیت فرمائی، اور اس میں ایک مشہور جو واقعہ تاریخ میں ملتا ہے تاکہ سامعین تک اور ناظرین تک اس زمانے کے حالات کو آپ پہچان سکیں۔ جابر نامی امام کا صحابی ہے، کہتے ہیں کہ یہ حج کے دوران جو ہے امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، اور واپسی پر جو راوی ہے حاکم جو تھے حکمران، انہوں نے بھی ملاقات کی، نعمان ابن بشیر۔ واپسی پر کہتے ہیں کہ راستے میں ہم نے دیکھا ایک شخص ملا جس نے ایک خط جو ہے جناب جابر کو دیا، تو جناب جابر نے پہلے جو ہے اس خط کا بوسہ لیا، آنکھوں پہ لگایا اس نامے کو، خط کو، اس کے بعد کھولا، جو ہی پڑھنے لگے تو پڑھتے پڑھتے جو ہے ان کے چہرے سے پریشانی کے آثار نمودار ہو گئے۔ روایت میں ہے کہ وہ راوی کہتا ہے کہ جتنا سفر ہم نے کیا، ہم کوفہ پہنچے تو کوفہ تک جناب جابر پریشان رہے، ان کے چہرے پر خوشی کے آثار نظر نہیں آئے۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا اگلے چند دنوں میں جب میں ان کے گھر کی طرف گیا تو دیکھا جناب جابر کی تو حالت ہی منفرد ہے کہ وہ بالکل پاگل اور دیوانوں کی طرح ایک لکڑی پر سوار ہیں، اور گلے میں ہڈیاں ہیں جانوروں کی، اور مختلف بیہودہ قسم کے اشعار پڑھ رہے ہیں، اور ان کے اطراف میں چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ جمع ہو گئے ہیں، اور اسی طرح ان کی جو ہے شب و روز گزر رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں ادھر سے حشام ابن عبد الملک نے جو ہے کوفہ کے حاکم کو لکھا کہ آپ جو ہے جابر کو تلاش کریں، جہاں ملے ان کو قتل کر دیں۔ تو حاکم کوفہ نے جو ہے اپنے کارندے بھیجے کہ جناب جابر کو جو ہے گرفتار کر کے لے آئیں۔ تو دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ وہ تو ایک محدث اور ایک عالم تھے، لیکن اس سال جب حج پہ گئے ہیں اور واپسی پر آئے ہیں تو وہ تو پاگل اور دیوانے ہو چکے ہیں، اور مجنون حالت میں وہ بچوں کے ساتھ اب کھیلتے ہیں اور اپنی زبان سے مختلف قسم کے بیہودہ اشعار پڑھتے ہیں اور بے ربط باتیں کرتے ہیں۔ تو
جب یہ حالت دیکھی گئی وہ جو ہے پھر قتل کا جو ارادہ تھا وہ اس سے جو ہے محفوظ ہو گئے جناب جابر۔ اصل میں اس خط میں جو ہے امام علیہ السلام نے تقیے کی جو ہے تلقین فرمائی، اور اسی طریقے سے امام نے اپنے شیعوں کو اور اپنے اصحاب کو ظالمین کے شر سے محفوظ رکھا، اور یہ ایک احادیث کا اور علم و دانش کا جو مجموعہ ہے وہ ہم تک پہنچا ہے، یہ امام کی ایک حکمت عملی تھی اور بصیرت تھی، جس سے شیعوں کو اور اپنے اصحاب کو محفوظ رکھا۔ بہرحال آپ کے خصوصیات میں یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کے علم اور دانش کا جو مرکز تھے اس میں تفسیر قرآن ہے اور صحیفہ امامت ہے، اپنے اجداد کی طرف سے جو علم ملا تھا اس کا جو سرچشمہ تھے۔ ایک روایت میں ملتا ہے کہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اسم اعظم جو ہے اس کے کل جو ہے 73 حروف ہے، ایک حرف جو ہے ایک اسم اعظم آصف بن برقیہ کے پاس تھا، جس کی طاقت سے اس نے تخت منگوایا، اور فرمایا ہمارے پاس جو ہے 72 حروف ہیں اسم اعظم کے، اور ایک اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے جو کہ قادر مطلق ہے، اور وہ علم غیب بھی جانتا ہے اور سب چیزوں کا علم رکھتا ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کے علم کا اندازہ آپ اس روایت سے لگا سکتے ہیں کہ 72 حروف، اگر اسم اعظم 73 حروف ہیں تو 72 اسم اعظم کے حروف اہل بیت علیہ السلام کی ذوات مقدسہ کے پاس ہے۔ آپ علیہ السلام نے احادیث کی جو ہے حفاظت فرمائی، اور احادیث نبوی کو اکثر آپ نے نقل فرمایا، اور ہمیشہ جو ہے اپنے جد سے قال رسول اللہ سے شروع فرماتے تھے حدیث، اور یہ امتیاز تھا کہ احادیث مبارکہ اور بالاخص احادیث نبوی کی حفاظت فرما کر لوگوں تک یہ احادیث اور روایات پہنچائیں، اور یہی ایک خصوصیت بھی تھی کہ لوگ جو ہے احادیث نبوی کی وجہ سے آپ کی گرد بہت سی بڑی تعداد جو تھی وہ اس چیز کی مشتاق تھی کہ آپ سے احادیث نبوی رسول اللہ کی احادیث کو سنا جائے۔ بہرحال درس کا ٹائم کیونکہ طولانی ہو رہا ہے، تو بہت ساری ایسی خصوصیات میں ہیں جس میں عبادت ہے، زہد ہے، تقویٰ ہے، اور آپ کا حلم ہے، بردباری ہے، سخاوت ہے، خدمت خلق جو ہے، فقراء و مساکین کے ساتھ آپ کا جو رویہ تھا، اور حق گوئی کے جو خصوصیت تھی وہ اپنے اصحاب نے اور شیعوں نے تربیت فرمائی اور عملی طور پر ان کی زندگیوں میں اس کو روشن کیا۔ آپ علیہ السلام کی ایک آخری نقطہ جو امام کی شہادت کے حوالے سے، امام کی وصیت ہے کہ امام نے فرمایا میں نے ایک مال کا حصہ رکھ دیا ہے، مختص کیا ہے، اس مال سے جو ہے آپ مینا میں آنے والے جو حاجی ہیں ان کے درمیان جو ہے آپ نے مجلس سے عزا جو ہے اس کا انعقاد کرنا ہے، اور اسی طرح ان حاجیوں کو پانی پلانا جو ہے اس مال کے حصے سے، اور 10 سال کے لیے جو ہے مجلس کا انتظام کر گئے، عزاداری کا انتظام کر گئے۔ یہ عزاداری جو ہے ذریعہ ہے، اور شیعوں کے لیے، مکتب تشیع کے لیے، ان کے اہل بیت علیہ السلام کے امر کو زندہ کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے عزاداری اہل بیت علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں مکتب اہل بیت کی نشر و اشاعت اور اس کی حفاظت، اور اسی طرح اہل بیت کے امر کو زندہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور عزاداری اہل بیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم عجل لولیک الفرج والعافیۃ